بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ عمران خان کے نام پر میجر جنرل فیصل نصیر سے 3 ملاقاتیں کرنے والا شخص کون نکلا ہے؟ ایک نیا پنڈورا باکس کھل گیا ہے۔ پی ٹی آئی کے حلقوں کے اندر بھی ہلچل مچی ہے۔ اس کی تفصیل آپ کے سامنے رکھوں گا۔ چیف جسٹس اطہر من اللہ اسلام آباد ہائی کورٹ سے خدا حافظ کہہ گئے ہیں۔ اب اسلام آباد ہائی کورٹ کے حوالے سے کیا خدشات ہیں، کیا توقعات ہیں، اس پر بھی بات کریں گے۔ اور ارشد شریف قتل معاملہ الٹیمیٹلی اے آر وائی کے مالک سلمان اقبال کی طرف جو ہے وہ جاتا ہوا دکھائی دے رہا ہے، اور اس کی تیاریاں کی جا رہی ہیں، اس کی تمہید باندھ دی گئی ہے۔ اس کی بھی تفصیل آپ کے سامنے رکھنی ہے۔ امید کروں گا کہ آپ سماعت کرنے کے بعد ہمیشہ کی طرح اپنے قیمتی فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کریں گے۔ ارشد شریف پاکستانی صحافت کا ایک بڑا نام تھے، یقیناً جس طرح ان کو پاکستان چھوڑنا پڑا، پھر دبئی چھوڑنا پڑا، پھر کینیا کے اندر جس طرح ان کی شہادت ہوئی ہے، پوری پاکستانی قوم صدمے کے اندر ہے، دکھ کے اندر ہے۔ انہوں نے اپنے فیملی کو بچانے کی خاطر جو ہے ایک بہادر صحافی وہ دنیا کے اندر دھکے کھاتا رہا، اور اس ملک کا نظام انصاف، اس ملک کا پروسیکیوشن سسٹم، اوورآل جو نظام ہے کرپٹ، اس نے اس کا تحفظ نہیں کیا۔ اب ان کو جس طرح یہاں ایف آئی آر ان پر درج کی گئی، ان کا جو بیانیہ تھا وہ کس کے خلاف تھا؟ آپریشن رجیم چینج کے وہ سب سے بڑے مخالف تھے۔ چند صحافی جو ڈٹ گئے، ان کی وجہ سے ہماری طرح کے جو لوگ ہیں وہ بھی کم از کم زرداری اور شریف مافیا کے خلاف ڈٹ کر کھڑے ہیں۔ اب یہ ساری چیزیں پہلے دن سے کینیا کی پولیس کا متضاد موقف، پھر کینیا کا جو اندرونی حالات ہیں، پولیس سے بندے مروانا ایک نارمل معاملہ سمجھا جاتا ہے۔ انسانی حقوق کی پامالیوں پر پہلے بھی ان کے خلاف جو ہے بین الاقوامی سطح پر ان کی رپیوٹ بڑی خراب ہے، لیکن یہاں پر ابھی 2 دن پہلے ایک رپورٹ چلائی گئی۔ کامران شاید ایک ٹاؤٹ ہے، اور صحافتی لبادے کے اندر کچھ لوگ بٹھائے ہوتے ہیں مختلف ٹی وی چینلز پر، اور وہ تو صحافی ہے، خیر اس کو کوئی بھی دے گا تو یہ اس کو کریڈٹ جائے گا کہ وہ خبر دے رہا ہے۔ اس پر بڑی تنقید ہوئی۔ بہرحال جو تشدد کیا گیا، یعنی مرڈر سے پہلے ارشد شریف پر جو تشدد کیا گیا، وہ جو 13-14 جگہوں پر تشدد ہے، اور خاص طور پر اس پر لوگ اور زیادہ دکھی ہوئے، سوالات پیدا ہوئے کہ بھئی یہ تشدد کروا کر جو ہے وہ کروایا گیا ہے۔ لیکن پہلے دن سے جو حکومت ہے، اور جو ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب نے پریس بریفنگ دی، اور ان تمام معاملات، اور اب یہ جو حقائق آ رہے ہیں، یا یہ حقائق ہیں یا یہ بھی پردہ ہے، تو اس کے اندر کچھ تضادات آ رہے ہیں۔ بہرحال اب الٹیمیٹلی ایسے لگتا ہے کہ جن لوگوں نے ارشد شریف کی مدد کی، ان پر یہ سارا ملبہ جو ہے وہ گرتا دکھائی دے رہا ہے۔ حکومت، ادارے، کسی پر بھی کوئی الزام ہے تو وہ اس کے اندر بری الذمہ قرار پاتے ہیں۔ کینیا کی جو پولیس ہے وہ ان کو ویسے ہی کہہ دیا جا رہا ہے کہ وہ ہے ہی ایسے، لہذا یہ ایک انسیڈنٹل مرڈر تو نہیں ہے، یہ پلانڈ مرڈر ہے۔ لیکن اب جس بندے نے یہاں سے مدد کی، دبئی جاتے ہوئے، دبئی سے آگے کینیا بھیجا، اور پھر خاص طور پر وہ جو 2 افراد ہیں، خرم اور وقار، ان پر اب یہ سوال جو ہے وہ پہنچ گیا ہے۔ تو لگتا ایسے ہے کہ اے آر وائی کے مالک سلمان اقبال، ان کو الٹیمیٹلی جو ہے کچھ ان سے بدلے لینے ہیں، یا ابھی ظاہر ہے تفتیش ہوگی، میں بھی بڑا دعویٰ نہیں کر سکتا، بڑی بڑی انہونیاں ہوتی ہے، لیکن ان کا بظاہر کوئی مفاد نظر نہیں آتا۔ اور ارشد شریف کی والدہ، ان کی جو اہلیہ ہے، ان کا بھی موقف ہے کہ وہ تو ہماری مدد کرنے والے ہیں، انہوں نے ہمیشہ ہمیں سپورٹ کیا ہے، وہ اس چینل کے اندر انہوں نے ٹائم دیا ہے، ان کا کوئی مقصد نہیں ہے۔ تو اب یہاں پر یہ وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ ہے، اور اس طرح کا بندہ جب وزیر داخلہ ہوتا ہے تو میں آپ کو اکثر کہتا ہوں پھر ملک کا اللہ حافظ ہوتا ہے۔ اب وہ کہتا ہے کہ دونوں بھائیوں وقار اور خرم نے کینیا کی پولیس کے ساتھ مل کر ارشد شریف کا قتل کیا، پھر اسے دوسرا رنگ دینے کی کوشش کی۔ دونوں بھائی اپنے موبائل فون کے ڈیٹا تک رسائی بھی فراہم نہیں کر رہے۔ ارشد شریف کے جسم پر تشدد کے نشانات ہیں۔ ہماری ٹیم سلمان اقبال، جو اے آر وائی کے مالک ہیں، اور طارق وسیع سے بھی تفتیش کرنا چاہتی ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے درخواست کریں گے کہ دوبارہ کینیا کے صدر سے بات کریں، کیونکہ کینیا کی پولیس تعاون نہیں کر رہی۔ تو اب یہ مختصر معاملہ یہی ہے کہ ارشد شریف کا جو مرڈر ہے، یقیناً وہ لوگوں کے دلوں میں زندہ رہیں گے، ان کی یادیں زندہ رہیں گی، ان کا حق پر کھڑے ہونا، اپنے موقف پر ڈٹ جانا،
یہ زندہ رہے گا، لیکن اس کا جو ملبہ ہے وہ ڈالا جا رہا ہے۔ ایک تو دو بھائی ہیں، زیر انویسٹیگیٹ ہونا چاہیے۔ اگر تو کینیا کی پولیس جس طرح پہلے تشدد ہوا ہے اور قریب سے گولی لگی ہے، تو یہ سارا ماحول جو ہے وہ ادھر کی طرف جا رہا ہے جو ارشد شریف کے ساتھ تھے۔ دیکھتے ہیں اب مزید اس پر کیا ڈیولپمنٹ ہوتی ہے۔ بہرحال آج جو ہے وہ چیف جسٹس اطہر من اللہ اسلام آباد ہائی کورٹ کو باضابطہ الوداع کہہ گئے ہیں۔ نئے چیف جسٹس عامر فاروق صاحب نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کا حلف اٹھا لیا ہے۔ 3 نئے ججز سپریم کورٹ آف پاکستان میں پرموٹ ہو کر گئے ہیں۔ ان کے اندر ایک تو ہیں چیف جسٹس اطہر من اللہ، وہ پرموٹ ہوئے ہیں، اور ان کے ساتھ جو ہے جسٹس شاہد وحید ہیں، اور پھر جسٹس حسن رضوی ہے۔ تو یہ یعنی اطہر من اللہ، جسٹس حسن رضوی اور جسٹس شاہد وحید، یہ 3 جو ہے وہ ججز جو ہے یہ پرموٹ ہوئے ہیں۔ چیف جسٹس آف پاکستان عمر عطا مندیال نے ان سے حلف لیا ہے۔ اب اطہر من اللہ جو ہے ان پر تنقید ہوئی، اور وہ جب انہوں نے زندگی کی گارنٹی مانگی تھی، لیکن انسانی حقوق کی وائیولیشن پر، جس طرح قانون کے اوپر، آئین کی روح پر انہوں نے عمل درآمد کیا ہے، یقینی طور پر اب تحریک انصاف کے لوگ جو ہے وہ بھی ان کو اپریشیٹ کر رہے ہیں۔ ہمیشہ ان کو ریلیف ملا ہے، اور اس پر نون لیگ والوں نے بڑی تنقید بھی کی ہے۔ پہلے پی ٹی آئی والے تنقید کرتے تھے، لیکن وہ اسی طرح کھڑے رہے۔ اب جو ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس ہیں عامر فاروق صاحب، یقیناً وہ بھی قانون اور آئین پر چلنے کی کوشش کریں گے، اپنا فہم استعمال کریں گے، لیکن سمجھ بوجھ جو ہے وہ الگ ہوتی ہے۔ لیکن ان کے حوالے سے تاثر یہ ہے، اور یہ کوشش بھی کی گئی، چونکہ ایک اجلاس ہوا جو پہلے 6 دن بعد ہونا تھا 10 نومبر کو، لیکن وہ 3-4 نومبر کو ہوا، اور اس کے اندر یہی بتایا گیا کہ شاید تحریک انصاف کا لانگ مارچ آ رہا ہے، اور اس لانگ مارچ سے پہلے جو ہے وہ اسلام آباد پہنچنے سے پہلے اطہر من اللہ صاحب جو ہے ان کو سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر بھیج دیا جائے، یا پھر وہ روٹین کے مطابق ہی چلا ہوگا۔ ہمیں ایسے محسوس ہوا ہوگا کیونکہ ہم تو انہیں عدالت تو کر نہیں سکتے۔ اب یہاں جو ہے یہ ساری چیزیں چلی ہیں، اب توقع ہے، خدشات ہے۔ میں خود آپ کو اظہر مشوانی صاحب ہیں تحریک انصاف کے، تھوڑا بتا دوں تاکہ اندازہ ہو کہ جناب یہ کس طرح کی توقعات ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جسٹس اطہر من اللہ صاحب پر ہم تنقید بھی کرتے رہے، لیکن جس طرح ان کے دور میں اسلام آباد ہائی کورٹ نے انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کے خلاف کردار ادا کیا، وہ قابل تحسین ہے۔ ان کے جانے کے بعد اسلام آباد ہائی کورٹ سے بھی انصاف کی امیدیں دم توڑ رہی ہیں۔ اللہ پاک مزید ججز کو بھی انصاف کرنے کا اور سٹینڈ لینے کا حوصلہ کرے۔ تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ تحریک انصاف کے اندر اس حوالے سے کتنی پریشانی ہے۔ اب ایک بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، اور وہ یہ کہ حامد میر کے پروگرام کے اندر، جیسے پہلے فیصل واڈا آپ دیکھا چند دن پہلے وہ میدان میں آئے اور عمران خان کے خلاف، حالانکہ وہ اپنا لیڈر بھی کہتے رہے، اور ادھر سے انہوں نے جو ہے وہ بیانیہ بغیر مقتدر حلقوں کا اپنایا۔ اس پر تحریک انصاف نے ان پر بڑی تنقید کی۔ اب ایک اور جو ہے حامد میر نے کہا کہ عمران خان کے ایک قریبی ساتھی ہیں، تحریک انصاف کے بڑے عام رہنما ہیں، وہ آج بڑے انکشافات کریں گے میرے پروگرام کے اندر۔ اور یہ جو پروگرام ہے یہ ہوا جب کیپٹل ٹاک پر، اور ایک میجر ریٹائرڈ خرم حمید روکھڑی یہ سامنے آئے۔ انہوں نے بڑی عام گفتگو کی وہاں پر۔ انہوں نے کہا کہ ایک طرف جو ہے یہ حملے ہو رہے ہیں اور ان پر الزام لگ رہا ہے میجر جنرل فیصل نصیر پر، لیکن 3 ملاقاتیں ہم نے کی ہیں اور عمران خان کی اجازت سے کی ہیں میجر جنرل فیصل نصیر سے۔ ایک ملاقات پہلے میری ہوئی، میں اجازت کے ساتھ گیا، پھر دوسری ملاقات میری ہوئی، اور یہ ساری باتیں ڈسکس کی گئیں کہ آپ کا اسٹیبلشمنٹ کا رول نہیں ہونا چاہیے، الیکشن کی طرف بڑھنا چاہیے، ملک کو بے یقینی سے نکالا جا سکے۔ وہ کہتے ہیں میرا چونکہ میں سینئر تھا اور پرانا ان کے ساتھ ایک قریبی تعلق ہے، میں ان کو جانتا ہوں، وہ بڑے اصول پسند ہیں، 12 سال پہلے سے ریٹائرڈ ہو گئے ہیں، لیکن اب 12 سالوں میں تو بہت کچھ بدل جاتا ہے، طبیعتوں کے اندر فرق ہو جاتا ہے، ذمہ داریوں میں فرق آ جاتا ہے، بہرحال ان کا تعلق ہے۔ تو اس بنیاد پر وہ کہتے ہیں میں 2 ملاقاتوں کے اندر ملا، میں نے رکھا کہ فیصل نصیر صاحب کا کوئی قصور نہیں ہے، آپ غلط پراپوگیٹ کر رہے ہیں، آپ تک یعنی خان صاحب تک، کیونکہ مختلف چینل ہوتے ہیں لیڈرز کے، ایک بندہ اپنے ذرائع سے بات کر رہا ہوتا ہے، دوسرا تیسرا وہ بتا رہے ہوتے ہیں، تو کان تو بھر رہے ہوتے ہیں، اس کے اندر لیڈر غلطی بھی کر سکتا ہے، یہ بھی دیکھنے کے اندر آیا۔
تو اب جو میں نے بھی اسلام آباد کے اندر سنی، ظاہر ہے وہ شہرت یہی سنی کہ ان کا جو ہے وہ کوئی معاملات ٹھیک نہیں ہے، تحریک انصاف کے حلقوں کے اندر یہی پایا جاتا ہے۔ لیکن وہ کہتے ہیں کہ میں نے بتایا کہ یہ اصول پسند بندہ ہے، یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ نہیں کر رہا، یعنی شہباز گل کا تشدد اور آگے آدم سواتی اور جتنے معاملات ہوئے، اور اب جو ہے وہ قتل پر حملے کا پورا جو معاملہ ہے وہ بھی ایف آئی آر کے اندر ان کو اندراج کرنے کی کوشش کی گئی۔ تو وہ کہتے ہیں تیسرے ملاقات کے اندر جو گلوکار ہیں اور مرکزی رہنما ہیں تحریک انصاف کے، سلمان اقبال، وہ جو ہے وہ سلمان صاحب بھی میرے ساتھ تھے اور ان کو بھی میں ساتھ لے کر گیا اور یہ ساری ہماری بات چیت ہوئی، لیکن بعد ازاں مجھے شوکات نوٹس جاری کر دیا گیا اور میں اب جو ہے میری عزت پر حرف آیا، لہذا میں اب جو ہے وہ یہ ساری چیز کھول کے رکھ رہا ہوں۔ ساتھ انہوں نے عمران خان کی تعریف بھی کی۔ توشہ خانے کا جب سوال ہوا تو انہوں نے کہا کہ عمران خان کے نام پر اگر کسی نے کچھ کھا لیا ہے تو وہ علیحدہ بات ہے، عمران خان ان چیزوں سے بے نیاز ہے، یعنی ان کی امانت اور دیانت کی جو خان صاحب کی ہے اس نے گواہی دی ہے مخالفت کے باوجود۔ اب جو ہے سوال یہ پیدا ہوا جب جو فواد چودھری ہیں تحریک انصاف کے مرکزی رہنما ہیں، انہوں نے کہا جی یہ کون سا ہمارا رہنما ہے، یہ کون ہے شخص، ہم تو نہیں جانتے۔ دوسری طرف جو شہباز گل ہیں وہ بھی ظاہر ہے یہ دونوں عمران خان کے دائیں بائیں کے رہنما ہے اور یہ کہتے ہیں یہ شخص کون ہے ہمیں تو نہیں پتا۔ پھر وہ پرانی جو تصاویر ہیں وہ چلائی گئی ہیں اور پتہ چلا ہے کہ نہیں، اس شخص کا تحریک انصاف کے ساتھ تعلق ہے، کیونکہ سلمان جو ہے وہ علی سلمان ہے یا وہ جو گلوکار ہیں وہ جو ہے ان کا بھی پہلے کلپ آ چکا ہے کیپیٹل ٹاک پر، اور اس پر انہوں نے کہا ہے کہ یہ تحریک انصاف کے ایک رہنما ہیں، لیکن کہاں کے ہیں؟ یہ عمران خان کے دراصل قریبی دوست تھے، پرانا ان کا تعلق تھا، یہ میجر ریٹائرڈ ہیں اور یہ میاں والی کے اندر ایکٹیو رہے ہیں، حتیٰ کہ یہ جو بنی تھی یہ ٹاسک فورس اس کا بھی یہ حصہ تھے، سرپرست اعلیٰ تھے۔ اب یہاں پر جو ہے وہ احمد میر کہتے ہیں کچھ مہربان پوچھ رہے ہیں کہ یہ میجر خرم حمید کون ہے، کوئی کہہ رہا ہے کہ عمران خان تو پچھلے 1 سال سے اس آدمی کو ملے نہیں ہے۔ گستاخی معاف، صرف چند ہفتے پہلے خان صاحب اس جلسے سے خطاب کے لیے یعنی وہ جب گئے ہیں مظفر آباد تو وہ کہتے ہیں یہاں پر بھی یہ شخص استقبال کرنے میں شامل تھے۔ فواد چودھری کہتے ہیں آپ کے پروگرام میں تحریک انصاف کے لوگ نہیں جاتے کیونکہ جیو کا بائیکاٹ ہے، لیکن آپ ویسے فون کر کے پوزیشن پوچھ لیا کریں، مناسب نہیں کہ آپ اپنے ناظرین کو غلط موقف دیں جس کا پارٹی سے تعلق نہ ہو۔ واضح کر چکے ہیں کہ عارف علوی صاحب کے علاوہ کسی کے پاس بات چیت کا مینڈیٹ نہیں ہے، یعنی اب یہ جو شخص گیا ہے وہ ان کا موقف یہ ہے چونکہ یہ اس وقت سیکٹری اطلاعات بھی ہیں تحریک انصاف کا، جو آفیشیل ورژن ہے وہ فواد چودھری کا ہوتا ہے، تو وہ کہتے ہیں آپ پوچھ لیا کریں کیونکہ جیو کا بائیکاٹ ہے، تحریک انصاف کے بندے نے جانا نہیں ہوتا اور آپ یک طرفہ بات کر دیتے ہیں، لہذا عارف علوی کے علاوہ جو بھی کسی سے مل رہا ہے وہ انفرادی حیثیت سے مل رہا ہے، اس کا ہمارے ساتھ لینا دینا نہیں ہے۔ جبکہ میجر ریٹائرڈ خرم حمید روکڑی جو ہے ان کا دعویٰ ہے کہ وہ ان کی اجازت سے اور خان صاحب نے ان کو بھیجا اور ابھی جو حملہ ہوا ہے اس کے بعد بھی رابطہ کیا گیا، لیکن اب چونکہ شوکات نوٹس آ گیا لہذا میں نے ہاتھ کھڑے کر دیے ہیں اور میں نے کہا اب آپ جانیں اور آپ کا کام جانیں۔ اور اس کے اندر انہوں نے بتایا کہ میجر جنرل فیصل نصیر جو ہے وہ چاہتے تھے معاملات کو بہتر کیا جائے، لیکن خان صاحب جو ہے انہوں نے معاملات بہتر ان کو جو بھی اطلاع دے رہے تھے وہ نہیں کیا۔ تو یہ بات تو واضح ہو گئی ہے جی یہاں پر کہ یہ شخص جو ہے تحریک انصاف کا مرکزی رہنما تو نہیں ہے لیکن یہ لوکل رہنما ضرور ہے، یعنی مختلف جگہوں پر یہ سرپرست اعلیٰ میجر ریٹائر خرم حمید یہ ٹائیگرز ٹیم اس کا بھی حصہ تھے۔ پھر میاں والی کے اندر جو نمل یونیورسٹی ہے باقاعدہ ان کا جو عہدہ ہے وہ تحریک انصاف کے اندر بالکل ایسے لگتا ہے جیسے ان کو نہیں ملا، لیکن مقامی سطح پر میاں والی کے اندر ان کا کردار رہا ہے اور انہوں نے خود بتایا کہ عمران خان صاحب کی جو بہن ہے وہ بڑی ان کے ساتھ سنسیئر ہیں، میں ان کے بہاف پر نمل یونیورسٹی اور کچھ خدمات سر انجام دیتا رہا ہوں۔ اور یہاں پر جو ہے ان کا یہ تحریک انصاف آزاد کشمیر کا جو جلسہ تھا جس میں سینئر وزیر تھے اس وقت سردار تنویر الیاس خان، آج کل وزیر اعظم ہے، تو انہوں نے اس وقت بھی مرکزی رہنما میجر ریٹائر خرم حمید روکڑی یہ نوائے وقت نے رپورٹ کی ہے اور یہ فلاں فلاں جو ہے وہ موجود تھے، اور اس کے ساتھ جو ہے وہ بہرحال یہ بات طے ہو گئی ہے کہ یہ عمران خان کے ساتھ ان کا ایک پرسنل ان کے خاندان کے ساتھ
ایک ذاتی ریلیشن ہے. تحریک انصاف کے اس طرح سے یہ عہدیدار نہیں ہے اور سابق فوجی بیک گراؤنڈ کی وجہ سے شاید انہوں نے کچھ اپنے طور پر یا کچھ اجازت کے ساتھ جو ہے وہ کردار ادا کیا ہو. لیکن میجر جنرل فیصل نصیر کا ایک طرف نام آ رہا ہے ایف آئی آر کے اندر آنے کا اور دوسری طرف جو ہے ملاقاتیں، یہ سارے کام ایک ہی وقت کے اندر چکے جاری رہتے ہیں. اس لیے جو ہے انہوں نے دعویٰ کیا ہے، میجر ریٹائرڈ جو خرم ہے انہوں نے کہا کہ تحریک انصاف کے لوگوں نے جس طرح مجھے بے عزت کیا ہے سوشل میڈیا پر، تو اس وجہ سے اب مجھے بولنا پڑا ہے. بہرحال کوئی ان پر جس طرح بھی تنقید کرے، یہ بات طے ہے کہ نمل یونیورسٹی میاں والی کی حد تک یہ شخص جو ہے تحریک انصاف کے اندر ایک ایکٹیو پارٹیسپیشن ہے. اس کی اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.